سوچنے والوں کی دنیا میں خوش آمدید سامعین۔ دوستو، آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ مسلمان بادشاہوں نے لگ بھگ 1000 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی، اور سن 1858 میں مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی معزولی اور جلا وطنی کے ساتھ ہی یہ 1000 سالہ تاریخ اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ بہادر شاہ ظفر اسی مغلیہ سلطنت کا آخری وارث تھا جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی، جس کا تعارف ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں۔ سامعین، ظہیر الدین بابر سن 1483 کو تیموری سلطنت کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوا۔ یہ اپنے باپ کی طرف سے 5ویں نسل میں سے امیر تیمور اور ماں کی طرف سے 7ویں نسل میں سے چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی عام شہرت تو فاتح دلی اور بانی سلطنت مغلیہ کی ہے، لیکن تخت دلی تک کا یہ سفر اس کے لیے ہرگز آسان نہیں تھا۔ اس کو حکمرانی پہلی دفعہ سن 1494 میں ملی، جب اس کا باپ عمر شیخ مرزا، جو فرغانہ ریاست کا والی تھا، ایک حادثاتی موت مر گیا۔ اس کی عمر اس وقت محض 11 سال تھی۔ باپ کے بعد یہ تخت فرغانہ کا وارث تھا، لیکن اس کے چچاؤں اور چند وزراء نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اس کے بھائی جہانگیر کو تخت پر بٹھانا چاہتے تھے۔ لیکن اس کی نانی احسان دولت بیگم نے اس کی سیاسی مدد کی اور یہ سازشوں کے باوجود تخت فرغانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا دوستو جب تیموری سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور سمرقند جو تیموری سلطنت کا کیپٹل تھا، اس کے لیے شہزادوں اور درباریوں میں آپسی لڑائی چل رہی تھی کہ کون سمرقند کا حکمران بن کر سلطنت تیموری کا حکمران بنے گا۔ اسی دوڑ میں ظہیر الدین بابر بھی شامل ہوا، اور سن 1497 میں 15 سال کی عمر میں اس نے بھی سمرقند کا محاصرہ کر لیا، اور 7 ماہ تک اس شہر کا محاصرہ کری رکھا، جب تک کہ اس شہر کو اس کے حوالے نہ کر دیا گیا۔ سمرقند تو اس کے حوالے ہو گیا، لیکن اس کے چند درباریوں کی بغاوت کی وجہ سے تخت فرغانہ جو یہ پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بابر نے اپنی فوج کے ساتھ فرغانہ حاصل کرنے کے لیے واپسی کی تو سمرقند پر بھی اس کے ایک مخالف شہزادے کی طرف سے قبضہ کر لیا گیا، اور اس کے ہاتھ سے تخت فرغانہ اور سمرقند دونوں نکل گئے۔ ان دونوں شکستوں کے بعد بابر نے بدخشان میں پناہ لی، جو اس دور حاضر میں تاجکستان نامی ملک میں واقع ہے۔ بدخشان کا والی اس کا ایک ہمدرد تیموری شہزادہ تھا۔ یہاں 3 سال تک یہ تاجکوں کی ایک فوج قائم کرتا رہا، اور دوبارہ حملہ کر کے اس نے سمرقند پھر سے فتح کر لیا۔ لیکن کچھ ہی مہینوں بعد موجودہ ملک ازبکستان کے ازبکوں کے خان محمد شیبانی نے حملہ کر کے سمرقند فتح کر لیا، اور بابر کو پھر سے شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد بابر کو اپنے حواریوں سمیت ہندو کش پہاڑی سلسلے کے خانہ بدوش قبائل کے ہاں پناہ لینا پڑی، اور بابر اپنی سوانح حیات بابر نامہ میں لکھتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا، اور تذکرہ بابری میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کے سب سے مفلس اور قابل رحم ایام تھے۔ انہی دنوں میں پیارے دوستو، کابل کا حکمران ظہیر الدین بابر کا ماموں اولغ بیگ تھا، جو اسی عرصہ میں اچانک ایک حادثاتی موت مر گیا اور اپنے پیچھے اپنا ایک شیر خوار بچہ بطور وارث چھوڑ گیا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اولغ بیگ کے درباری مکین بیگ نے کابل کے تخت پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے سامعین کہ یہ بہت ہی غاصب اور ظالم انسان تھا، جس سے کابل کے عوام بالکل خوش نہ تھے۔ کابل کی عوام کے ایسے غم و غصہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بابر نے ہندو کش پہاڑی سلسلے کو کراس کیا، اور اپنے چند ساتھیوں، مختصر سی فوج اور کابل کی عوام کی بغاوت کی مدد سے اس نے کابل فتح کر لیا۔ کابل حاصل کرنے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد اس نے اپنی نگاہیں ایک انتہائی زرخیز اور امیر ملک پر جما لی، اور اس کی فتح کے خواب کو اپنی زندگی کا سب سے حسین خواب سمجھنے لگا۔ جی دوستو، یہ ملک سرزمین ہندوستان تھا۔ ان دنوں ہندوستان میں لودھی سلطنت قائم تھی، اور ابراہیم لودھی تخت دلی کا مالک تھا۔
1526 میں بابر نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کی فوج سے فیصلہ کن جنگ لڑی، جس کو آج بھی ہندوستان کے عظیم ترین مارکوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں ابراہیم لودھی گرفتار ہوا، جس کو بعد میں سزائے موت دے دی گئی۔ اور اس طرح ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں اس مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1526 سے 1857 کی جنگ آزادی تک، یعنی تقریباً 331 سال تک قائم رہی۔ دوستو، ظہیر الدین بابر کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 1530 میں طبعی وجوہات اور طویل علالت کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔